اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے کسی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ملک الموت کو بھیجتے ہیں، ایسے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس بھیجنا ہے. تو جب وہ ملک الموت آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں اس کے اعمال لکھنے کے لیے. ایک فرشتہ ہے جو اس کے نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو اس کے برے اعمال لکھتا ہے، جس کو قرآن کریم میں کرامن کاتبین سے تعبیر کیا گیا ہے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اس کے دائیں جانب ہوتا ہے اور ایک اس کے بائیں جانب ہوتا ہے. دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ اس کے برے اعمال لکھتا ہے. تو یہ فرشتے وہ ہیں کہ جب سے انسان بالغ ہوا اور مکلف ہوا، اس بالغ ہونے کے وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. ایک لمحے ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتے. اور اس دنیا میں کوئی بھی صحبت اتنی طویل، اتنی مسلسل، اتنی متواتر نہیں جتنی صحبت ان فرشتوں کی ہے. کوئی باپ بیٹے کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، کوئی دوست کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، کوئی قریب عزیز دوسرے عزیز کے ساتھ اتنا نہیں رہتا. لیکن یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو کسی لمحے انسان سے جدا نہیں ہوتے، ہر لمحے اس کے ساتھ ہیں. تو اتنی طویل صحبت اور اتنی طویل رفاقت ان فرشتوں نے اٹھائی ہوئی ہے. تو جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان ھذا قد کان لنا اخا و صاحبا وقد حان اليوم منه فراق، کہ یہ شخص جس کی روح قبض کرنے کے لیے یہ ملک الموت اس وقت آیا ہے، یہ ہمارا بھائی تھا اور ہمارا ساتھی تھا، کہ اتنی طویل رفاقت ہمیں اس کے ساتھ رہی، اس کے اچھے برے اعمال ہم دیکھتے رہے، اس کے ساتھ رہے. وقد حان اليوم منه فراق، اور اب جدائی کا وقت آ گیا. جب سے بالغ ہوا تھا اس سے لے کر آج تک جدائی نہیں ہوئی تھی، اب جدائی کا وقت آ گیا. تو وہ کہیں گے ملک الموت سے کہ ہمیں ذرا اجازت دیجیے کہ ہم اپنے اس بھائی کے بارے میں اپنا تبصرہ بیان کریں کہ ہم نے اس کو کیسا پایا اور یہ آدمی کیسا تھا. تو ملک الموت کہے گا اچھا بتاؤ یہ کیسا تھا. تو وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے پر اس کے حالات بیان کریں گے کہ یہ آدمی کیسا تھا. تو وہ کہیں گے اس سے خطاب کر کے، یعنی مرنے والے سے خطاب کر کے کہیں گے کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، یہ مومن کے روح قبض ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہیں اپنی رضا کاملہ سے نوازے، اور تمہارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل فرمائے. جب یہ بات سنتا ہے ملک الموت ان فرشتوں کی زبانی کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا، یہ دعا دی اور یہ تعریف کی، تو ملک الموت کہتا ہے کہ اخرج ایھا الروح الطیب الی خیر یوم مر علیک، کہ اے پاکیزہ روح تم اپنے بدن سے آج نکل آؤ، ایک ایسے دن کی طرف تمہیں لے جانا ہے کہ تمہاری ساری زندگی میں سب سے بہترین دن آج کا ہوگا. الی خیر یوم مر علیک، پیدائش سے لے کر اب تک جتنی تم نے زندگی گزاری ہے اس ساری زندگی کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہترین دن آج کا ہوگا جب تمہیں اس بدن کی قید سے آزاد کیا جائے گا. فنعم ما قدمت لنفسک، تو جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے آگے توشہ بھیجا ہے آخرت کا، وہ بڑا اچھا تحفہ ہے، بڑا اچھا توشہ ہے. اخرج الی الروح والریحان، آؤ نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف اور جنت کی خوشبوؤں کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہوں. وجنات النعیم، اور نعمتوں والی جنتوں کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہوں. ورب علیک غیر غضبان، اور ایسے پروردگار کی طرف تمہیں لے کر جا رہا ہوں جو تم سے ناراض نہیں، تمہارے اوپر اس کا غضب نہیں، تمہارے سے وہ ناراض نہیں. یہ ہوتا ہے مومن کے روح کے قبض ہونے کا منظر جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کھینچا کہ اس شان کے ساتھ
مومن کی روح اس کے جسد سے نکالی جاتی ہے، قبض کی جاتی ہے۔ جب اس خیر مقدم کے عالم میں مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے بعد کے حالات اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف فرمایا کہ اگر کوئی کافر بندہ ہے الیاذ باللہ العلی العظیم، جب اس کے دنیا کے دن ختم ہونے کو آتے ہیں، مرنے کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس ملک الموت کو بھیجتے ہیں، تو اس کے جو اعمال لکھنے والے ہیں فرشتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی تھا اور اب اس سے جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمیں ذرا موقع دو کہ ہم اس کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کریں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا تبصرہ کرو۔ تو وہ ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں کہ لعنت اللہ وغضبہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو اس بندے کو، ولا غفر لہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مغفرت نہ کرے، اور دعا کرتے ہیں کہ ادخلہ النار، اس کو جہنم میں داخل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فبئس الصاحب، یہ ہمارا ساتھی تو تھا لیکن بدترین ساتھی تھا۔ ما کان اشد مؤونتہ، اس کی ذمہ داری ہمارے لیے کتنی گراں تھی، کتنی تکلیف دہ تھی۔ اس کے اعمال، اس کے افکار، اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کی خواہشات سب ایسی تھیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی تھی اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہمارا دل کڑتا تھا۔ تو جب یہ تبصرہ ملک الموت سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اخرج ایھا الروح الخبیث، اے خبیث گندی روح، تو اب جسم سے نکل آ، الی شر یوم مر علیک، تجھے اب ایک ایسے دن میں کی طرف جانا ہے کہ پیدائش سے لے کر اب تک کوئی دن اتنا برا نہیں گزرا تھا جتنا کہ آج تیرے لیے پر برا دن گزرنے والا۔ فبئس ما قدمت لنفسک، جو توشہ تو نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بدترین توشہ ہے۔ اخرج الی الحمیم وتصلیۃ الجحیم، اپنے جسم سے نکلو کھولتے ہوئے پانی کی طرف اور دہکتی ہوئی آگ کی طرف، ورب علیک غضبان، اور ایسے پروردگار کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے، جس کا غضب تیرے اوپر ہو رہا ہے۔ اس حالت میں اس طرح اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو الیاذ باللہ العلی العظیم، الیاذ باللہ العلی العظیم، جب پہلے ہی مرحلے پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ لعنت اللہ علیک وغضبہ، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور غضب ہے، اور اس حالت میں بھی تو نکالا جا رہا ہے، تو آگے کے مراحل سارے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔